آج کی ویڈیو میں ایکسپلین کرنے والا ہوں بیٹل تھرو دی ہیون سیزن 6 ایپیسوڈ 120 کو، جو کہ ایک ناول بیس ایکسپلینیشن ہوگا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ جیان الکیمسٹ ریڈ پیر سے کوپر پلیٹ کو خریدتا ہے، جس کے اندر اسپرٹ نورشمنٹ پاؤڈر ہوتا ہے۔ اب یہاں سے نیکسٹ پارٹ کی سٹارٹنگ ہوتی ہے۔ تو جیان، ٹیانو، زنزے اور لٹل فیری ڈاکٹر روم میں بیٹھے تھے، جہاں پر ان کے سامنے اسپرٹ نورشمنٹ پاؤڈر ہال میں فلوٹ ہو رہا تھا۔ تو جیان ٹیانو زنزے سے پوچھتا ہے کہ اس اسپرٹ پاؤڈر کا یوز کیا ہے۔ تو ٹیانو زنزے جیان سے کہتا ہے کہ یہ پاؤڈر اینشنٹ ٹائم میں بہت ہی لیجنڈری تھا۔ یہ نہ صرف ٹیئر 8 میڈیسنل پل ریفائننگ میں ہیلپ کرتا ہے، بلکہ یہ تمہاری سول بھی اسٹرانگ کرے گا۔ اگر یہ تمہارے سول کے ساتھ مرج ہوتا ہے تو تمہاری سول کی اسپریچولیٹی بہت ہی بڑھ جائے گی اور تم ایزیلی سول اسٹیٹ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ ورڈ سن کر جیان بہت ہی خوش ہو جاتا ہے۔ تو ٹیانو زنزے سے کہتا ہے اگر یہ میرے سول کو مضبوط کر سکتا ہے تو پھر یہ بہت ہی انکریڈیبل ہے۔ تو ٹیانو زنزے نوٹ کر دیتا ہے اور جیان سے کہتا ہے کہ پرانے زمانے میں الکیمسٹوں کو یہ پاؤڈر بہت ہی قسمت سے ملتا تھا، لیکن تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں یہ پاؤڈر مل گیا۔ تو جیان اسمائل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شکر ہے ہمارا ٹریڈ فضول نہیں گیا، اور یہ اسپرٹ پاؤڈر تو میرے امیجنیشن سے بھی آگے نکل گیا۔ تو ٹیانو زنزے جیان سے کہتا ہے کہ بے شک، اور جب تم ٹیئر 8 کی پل کو ریفائن کرتے وقت اس میں یہ اسپرٹ شامل کر دو گے تو پل ریفائننگ ایزی ہو جائے گا اور تمہاری کامیابی کے چانسز بہت ہی بڑھ جائیں گے، اور ساتھ میں پل بھی بیسٹ کوالٹی کا ریفائن ہوگا۔ تو یہ سن کر جیان سرپرائز ہو جاتا ہے اور وہ ٹیانو زنزے سے تھینک یو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے اتنی انفارمیشن دے دی۔ تو ٹیانو زنزے ہنس کر جیان سے کہتا ہے کہ لڑکے، جو کچھ اس سے ریلیٹڈ میں تمہیں بتا سکتا تھا میں نے بتا دیا، اور مزید میرے کان مت کھاؤ، اور ہاں کل 5 گریٹ کلینز کا ٹیسٹ بھی ہے، تو تم جلدی سے سو جانا اور اس یوزون کو ڈاؤن ہونے مت دینا، کیونکہ اس نے ساری امیدیں تم پر چھوڑ رکھی ہے۔ تو یہ کہنے کے بعد ٹیانو زنزے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو لٹل فیری ڈاکٹر بھی جیان سے گڈ نائٹ کہہ کر اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ تو ان کے چلے جانے کے بعد جیان اس پاؤڈر کو دیکھتا ہے اور مسکراتا رہتا ہے کہ تو جیان خود سے کہتا ہے کہ اس چیز میں کیا چمکار ہے۔ تو جیان اپنی آنکھوں کو ٹائٹلی بند کر دیتا ہے اور وہ اسپرٹ پاؤڈر کو اپنی سول میں مرج کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو جیان کو بہت درد محسوس ہونے لگتا ہے، لیکن جیان سول اسٹیٹ میں جا کر بہت خوش ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جیان کا اسپریچول اسٹرینتھ مضبوط ہونے لگتا ہے، اور 3 گھنٹوں تک یہ پروسیس جاری ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جیان کے مائنڈ میں ایک آواز سنائی دینے لگتی ہے جو کہ کہتی ہے سول کی لمٹ ہیونلی اسپرٹ کو شٹ کرو، اسپرٹ فورس کو ایبزارب کرنا۔ تو جیان اپنی بند آنکھوں کو کھولتا ہے اور جیان اپنے من میں کہتا ہے کہ اگر میرا اندازہ ٹھیک ہے تو جو آواز میں نے سنی ہے تو یہ بھی ایک اینشینٹ ٹائم کی کسی ایکسپرٹ کی تھی۔ تو جیان بھی ان ورڈز کو دہراتا ہے، سول کی لمٹ ہیونلی اسپرٹ کو شٹ کرنا، اسپرٹ فورس کو ایبزارب کرو۔ تو جیان کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک قسم کا ورڈ فارمولا ہے، مگر پھر بھی انکمپلیٹ ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ یہ کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے، اور وہ پھر سے اپنی آنکھیں بند کر کے سول اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو جیان کی سراؤنڈنگ کا ٹائم رک جاتا ہے۔ تو جیان اپنی بند آنکھیں چالو کر کے کہتا ہے کہ کیا یہ اس ورڈ فارمولا کی وجہ سے تو نہیں ہوا؟ اور گائز، جیان کا جو یہ ٹریننگ تھا یہ باقی ٹریننگ سے کافی مختلف تھا، کیونکہ یہ سول اسٹیٹ کا ٹریننگ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم صبح کی سین کو دیکھتے ہیں، جہاں پر جیان اپنے روم سے نکلتا ہے۔ تو جیان دیکھتا ہے کہ ٹیانو زنزے، لٹل فیری ڈاکٹر، ایلڈر یوزون اور زینلین اس کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ سب جیان کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج وہ لوگ 5 گریٹ کلین کے ٹیسٹ کو اٹینڈ کریں گے۔ تو ایلڈر یوزون جیان کو گریٹ کر کے پوچھتا ہے کہ مسٹر جیان، کیا آپ تیار ہو چکے ہیں؟ تو جیان ایلڈر یوزون کی طرف دیکھ کر ہاں میں سر ہلاتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ باقی کلینز کتنے گریٹ ہے اور ان میں کیا کیا ایبیلٹیز ہے۔ تو اس کے بعد سین کٹ ہو کر ہم ایک ایگزامینیشن ہال کو دیکھتے ہیں، جہاں پر وہ لوگ آ چکے تھے۔ تو ایلڈر یوزون ان کو لیڈ کر کے کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے فالو کیجیے۔ تو جب جیان کا گروپ اس کے مڈل حصے میں جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ان پر انگلی اٹھا کر کہتے ہیں ارے وہ دیکھو، یہ کلین کے لوگ آ رہے ہیں۔ تبھی ایک بندہ کہتا ہے اگر یہ کلین اس دفعہ ٹیسٹ کو فیل کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے 5 گریٹ کلین سے نکال دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ان کے سر کے اوپر سے پل ٹاور کا پروٹیکشن بھی ہٹ جائے گا۔ تو ایک اور بندہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ کلین بہت ہی گریٹ تھا اور اس وقت اسے صرف دان کلین ہی ٹکر دے سکتا تھا، اور آج بدقسمتی سے سب کچھ الٹا پلٹا ہو چکا ہے۔ تو وہ پہلے والا بندہ کہتا ہے وقت کے ساتھ قسمت بدلتا رہتا ہے۔ تو ان لوگوں کی باتیں سن کر ایلڈر یوزون کے چہرے کی ایکسپریشن کافی بیٹر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ کلین کا زوال اس کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہے اور اس نے اپنی ہر چیز یہ کلین کے لیے قربان کی تھی۔ تو جیان اپنی آنکھیں اٹھا کر اس حال کا جائزہ لیتا ہے، اور اس حال کے چاروں طرف کئی لوگ بیٹھے تھے، اور وہ لوگ حسد بھری نظروں سے ایلڈر یوزون کو دیکھ رہے تھے، جن میں سے دائیں اور بائیں کلین کے لوگ موجود تھے۔ تو ایلڈر یوزون ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جیان سے کہتا ہے وہ سامنے والی سیٹ دان کا وہ بائیں اور کیو کلین کی ہے جو کہ 5 گریٹ کلینز میں شامل ہے۔ تو جیان ایلڈر یوزون کی بات سن کر آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھتا ہے، واقعی میں وہاں پر بہت ہی لوگ موجود تھے۔ تو جیان دان کلین کے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، جہاں پر وہ اس لڑکی کو دیکھتا ہے جو کہ جیان نے براؤن سٹار کی ایگزامینیشن ہال میں دیکھی تھی۔ تو ایلڈر یوزون بھی اس لڑکی کو دیکھتا ہے اور جیان سے کہتا ہے کہ یہ لڑکی کچھ اجنبی سی ہے، مگر جو اس جگہ پر کھڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پوزیشن دان کلین میں ریئلی ہائی ہے۔ تو پھر اس لڑکی کی دوسری سائڈ کی طرف ایلڈر یوزون دیکھتا ہے، جہاں پر ایک بلو کلاتھ مین کھڑا تھا،
तो एल्डर यूजुन की एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो जियान से कहता है कि ये अनएक्सपेक्टेड है कि दान जुआन भी आ चुके हैं। तो जियान भी उस बंदे को गौर से देखता है और उसका नाम दोहराता है। तो एल्डर यूजुन जियान से कहता है कि ये पर्सन पिलर फाइनिंग में बहुत ही टैलेंटेड है और इसे दान क्लैन के टॉप में कंसिडर किया जाता है और ये काउक्लैन के काउदान से भी काफी स्ट्रांग है और उसे काउक्लैन में सिर्फ वो लड़की काउयीन ही सरपास कर सकती है और अगर ये इस दफा पार्टिसिपेट करता है तो ये डेफिनेटली टॉप 3 में रैंक करेगा। तो ये सुनकर जियान नोट कर देता है और जियान कुछ बोलने वाला होता है लेकिन वो उस बाइक्लेन की बुढ़ी वासी को देखता है जिसे जियान ने पिछले ही दिन टोक दिया था और वो भी जियान को नफरत भरी नजरों से देख रही थी। तो जियान उसे इग्नोर करके वो बाइक्लेन की एक व्हाइट क्लॉथ बंदी की तरफ देखता है। तो एल्डर यूजुन उसकी तरफ देखकर कहता है कि ये बाइक्लेन की यंग जनरेशन का आउटस्टैंडिंग मेंबर है और अनएक्सपेक्टली बाइक्लेन में इसे भी बेच दिया गया है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये क्लेन कामयाब हो जाए। तो जियान बाइक्लेन के बाइन को स्कैन कर देता है। तो इसके बाद एल्डर यूजुन और जियान ये क्लेन की सीट पर बैठ जाते हैं। एल्डर यूजुन जियान से कहता है कि वो दान जुआन और बाइन टियर 7 मिडिल ग्रेड में एडवांस कर चुके हैं और वो डेफिनेटली तुम्हारे खिलाफ पावरफुल होंगे और क्यूक्लेन के साथ तो कोई मसला नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ एक टियर 7 मिडिल ग्रेड का अल्केमिस्ट है। तो इसके बाद एल्डर यूजुन काउक्लेन की सीट की तरफ देखता है। तो जियान एल्डर यूजुन से पूछता है कि काउक्लेन टेस्ट के लिए किसको पेश करेगा। तो एल्डर यूजुन कहता है कि काउक्लेन में 3 लोग हैं जिन्हें काउक्लेन की फ्यूचर का पिलर कहा जाता है और उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो विच काउयीन है जबकि काउदान सबसे कमजोर है और काउदान के ऊपर एक बंदा है जिसका नाम है काउजू और वो बंदा टियर 7 मिडिल ग्रेड अल्केमिस्ट होगा मेरे अंदाजे के मुताबिक। तो ये वर्ड सुनकर जियान नोट कर देता है। तो उस हाल में एक चीख सुनाई देती है जो कि कहती है कि काउक्लेन के लोग आ चुके हैं। तो उस हाल के सारे लोग उस डायरेक्शन की तरफ देखते हैं यहाँ पर से काउक्लेन के लोग आ रहे थे। तो उन बंदों में एक लड़की बोलती है जिसके ब्लैक क्लॉथ्स होते हैं, ये कोई और नहीं बल्कि काउयीन होती है। तो गाइज यही थी हमारी आज की वीडियो। गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आ गई होगी। तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तभी के लिए गुड लक।